عزیز طلبہ و طالبات، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف اس ماڈیول کا موضوع ہے۔ فقہ حنفی کے متعلق تمام اہم باتیں ہم پچھلے ماڈیولز میں پڑھ آئے ہیں، دیکھ آئے ہیں، سمجھ آئے ہیں۔ اس ماڈیول سے ہم ابتدا کریں گے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی، یعنی ان کی فقہ کی، ان کی شخصیت کی اور ان کے مکتبہ فقہ کی۔ عزیز طلبہ و طالبات، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ 93 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوئے اور وہیں 179 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا۔ مدینہ منورہ کے علماء میں آپ کا نمایاں مقام ہے۔ اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی بات کی جائے تو اس کی تو ایک بہت لمبی فہرست ہے۔ البتہ چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم مدینہ منورہ میں تھی اور مدینہ منورہ ہی کے زیادہ اساتذہ سے آپ نے کسب فیض کیا، امام نافع رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ربیعۃ الرائے، یہ آپ کے اساتذہ میں نمایاں ہیں اور مشہور ہیں۔ آپ کو علم حدیث اور فقہ دونوں میں مہارت تھی اور مدینہ کے فقیہ اور محدثین میں آپ کا بلند مقام تھا۔ ایک طرف آپ فقیہ بھی تھے اور دوسری طرف آپ محدث بھی تھے۔ آپ کے محدث ہونے کا ثبوت کہ آپ نے تمام مدینہ منورہ کے بڑے بڑے علماء سے حدیث حاصل کی اور پھر آپ مستقل حدیث مبارکہ کا درس بھی دیتے رہے، اور آپ کی کتاب المؤطا جہاں پہ ایک حدیث کی کتاب ہے، وہاں اس کو ایک اعتبار سے فقہ کی کتاب بھی سمجھا جاتا ہے کہ اس میں کئی فتاوی بھی موجود ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات کی بات کی جائے تو آپ فقہ مالکی کے یا مالکی مکتبہ فقہ کے بانی ہیں، اور آپ کی کتاب المؤطا پہلی منظم فقہی اور حدیثی کتاب ہے۔ آپ نے سنت و عمل اہل مدینہ کو فقہی بنیاد بنایا، یعنی آپ نے اہل مدینہ کے عمل کو ایک مستقل دلیل کے طور پر متعارف کروایا، اور آپ نے فرمایا کہ عمل اہل مدینہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایسی سنت ہے کہ یعنی ایسی سنت کو ظاہر کرتی ہے گویا جو سنن متواترہ سے کم درجے کی ہیں، لیکن ایسی مشہور خبر واحد ہے اور ایسی خبر ہے کہ جس کو لازمی طور پر احادیث کے تعارض میں ترجیح کے طور پر قبول کرنا چاہیے۔ حدیث کی صحت میں آپ بہت احتیاط کیا کرتے تھے۔ آپ کے اثرات اور تلامذہ کی اگر یعنی آپ کی خدمات کے اثرات اور پھر آپ کے تلامذہ کی اگر بات کی جائے تو آپ کے شاگردوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، جو ایک مستقل مکتبہ فقہ کے بانی ہوئے۔ ابن قاسم شامل ہیں، جن کی وجہ سے آپ کی فقہ جو ہے وہ مصر تک پہنچی۔ عبد الرحمن ابن قاسم بھی شامل ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے اس کا پھیلاؤ افریقہ میں ہوا، اندلس میں ہوا، المغرب العربی یعنی یہ تیونس، موریتانیہ، الجزائر، یہ جو علاقے ہیں، لیبیا بھی اس میں شامل ہے، یہ وہ علاقے ہیں کہ جو اس دور میں المغرب العربی کہلاتے تھے۔ وہاں اس فقہ کا بہت رواج ہوا، مصر میں بھی اس فقہ کا بہت رواج ہوا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے یہ ایک متوازن فقہ ہے اور اعتدال والی فقہ ہے، یعنی اس میں ایک طرف لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں اور اس کے لیے ایک مستقل ماخذ، ثانوی ماخذ جو ہے وہ المصالح المرسلہ کے نام سے متعارف کروایا گیا ہے، اور جہاں جہاں پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس عمل کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا اور آئندہ چل کے یہ کسی مفسدہ اور کسی برائی کا سبب بنے گا، وہاں اس کو بند کرنے کے لیے اس دروازے کو سد الذرائع کا اصول بھی دیا گیا ہے۔ تو گویا مصالح مرسلہ اور سد الذرائع جو ہیں یہ دونوں مل کے ان کا ایک کمبینیشن یہ ایک اعتدال پیدا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک عملی فقہ بھی ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اس ماڈیول میں ہم نے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف پڑھ لیا۔ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ وہ مدینہ منورہ میں رہے، 93 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، 179 میں ان کی وفات ہوئی۔ آپ کے شاگردوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات شامل ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ حنفی میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ اس طرح سے ابن القاسم اور عبد الرحمن ابن قاسم بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ کے اساتذہ میں ربیعۃ الرائے، امام نافع اور امام ابن شہاب زہری جیسے اساتین علم شامل ہیں۔ مؤطا آپ کی مشہور کتاب ہے جو حدیث اور فقہ کا بڑا خوبصورت امتزاج ہے۔ آپ کی فقہ جو ہے وہ افریقہ اور اس دور کا جو المغرب العربی تھا
جس میں تیونس، موریتانیہ، الجزائر، لیبیا وغیرہ شامل ہیں، وہاں خوب پھیلا۔ مصر میں بھی آپ کی فقہ جو ہے وہ رائج ہوئی، اور آپ کی فقہ کی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں ایک اعتدال ہے، جہاں راستہ آسانی کے لیے کھولنا ہو وہاں مصالح مرسلہ کی دلیل استعمال کی جاتی ہے، اور جہاں کسی جگہ اس بات کا خدشہ ہو کہ کسی مسئلے کا حل اچھا نہیں نکل سکتا یا اس مسئلے کا نتیجہ اچھا نہیں نکل سکتا، تو وہاں اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے سد الذرائع کا جو اصول ہے وہ بھی موجود ہے۔ تو گویا ایک متوازن اور اعتدال والی فقہ جو ہے وہ فقہ مالکی ہے۔